अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शेयर जो है ना, जहाँ पे आपको समझ में आए कि यार सपोर्ट की जा सकती है, लिंक सेंड कर दें, ग्रुप्स में डाल दें, जैसे मुनासिब समझें। और लाइक करें और कमेंट जब आप करते हैं ना, तो ये चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। कोई भी बात आप लिखें, राय दें, वेरी नाइस लिखें, कुछ भी लिखें, तो ये चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे और ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। अच्छा, बात अब करते हैं कि आज दो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा मुनासिब से। यानी कि एक तो पहला कि चलें इससे ही शुरू करते हैं कि भुट्टो साहब का जो एक अदालती मर्डर है, उसके ऊपर जो है एक सुप्रीम कोर्ट का आप कह लें उसकी राय आई है। 9 रुकनी बेंच जो है ना, उसने अपनी राय दी है कि ये क्या है। तो अब मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुनासिब बात की है कि फ़ैसला जो है ना, अब उसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन बात सारी खोल दी है और उसके अंदर बताया गया है कि ना तो ट्रायल दुरुस्त हुआ, ना डिफेंस का मौका मिला, और ये सब कुछ। तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ये एक डिक्टेटरशिप को जो है ना, ये आईना दिखाया गया है। तो हक बजानिब है कि अगर हम ज़ियाउल हक को कातिल कहा जाए तो इसमें कोई शक ना होगा। और जो डिपार्टमेंट जो जिसने उस आर्मी आप कह लें कि डिक्टेटर का साथ दिया, उसके जो अरकान हैं, यानी कि जो उस वक़्त में ताकतवर तरीन लोग थे, कोर कमांडर्स वगैरह, सब कह लें कि वो बिल्कुल जो है ना जुर्म के बराबर के मुर्तकिब हुए हैं। और अब मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे हुकूमत जो है जमहूरियत मजबूत होगी, इस तरफ भी कदम बढ़ाया जाएगा। अब बिलावल की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है कि वो जिस तरीके से रोते भी हैं और बताते भी हैं कि मेरे नाना के साथ ऐसा जुल्म हो गया, तो अब ये जुर्रत पकड़ें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जो इंसान, जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं, वो बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में के साथ अंदर खाने मिले हुए हैं और किस किस तरीके से इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो अब दिलेराना तौर पे आगे बढ़ें और इस बात का जो है ना तकाजा करें, इस बात का मुतालबा करें और कोर्ट में लेके जाएं कि जितने उनके साथ जो ऑफिसर्स थे, सबको जो है ना सजाएं मिलें। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई 45 साल के बाद बस ये कह दिया जाएगा हाँ हाँ आपके साथ जो है ना ज्यादती हुई थी। तो सबसे पहले जो है ना मुतालबा ये होना चाहिए कि जितने ज़ियाउल हक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए गए और एजाज़ात दिए गए, तमाम के तमाम जो है ना वो वापस लिए जाएं। और जो उनका आर्मी चीफ का जो ओहदा है और जर्नैल का और आर्मी का, टोटल जो है ना सबको वापस ले लिया जाए। और उनके अगर कोई बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं उनकी फैमिली को, वो तमाम वापस लिए जाएं। और अगर उनके नाम पे कोई प्लाट्स और कोई जायदादें वगैरह जो अलाट हुई हैं, तमाम को जो है ना जब्त किए जाए। और उनके साथ देने वाले जो मेजर लोग हैं, यानी कि जो ख़ास ख़ास बंदे हैं, उन तमाम के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाए, तब तो बात समझ में आती है। वरना ये खाली पुली जो है ना बस कह दिया कि 45 साल के बाद कि हाँ हाँ कत्ल हुआ था। और तो ये बात जो है ना मज़ेदारी की नहीं है। जब तक ये जो इनके ज़ियाउल हक का जो कब्र है, उसको भी मैं ये समझता हूँ कि मुतालबा किया जाए कि यहाँ से हटाया जाए और इनको जो है कब्र को उखाड़ के जो है ना किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। इतनी अच्छी जगह पर जो है ना उनका मज़ार बना देना, जिसमें मैं खुद शरीक हुआ था। बल्कि मैं फैसल मस्जिद की जो है ना एक जो तिकोन है, उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। जज्बाती लोग थे। एक 88 में क्या मतलब 71 की पैदाइश है, 88 में क्या उम्र होगी, बिल्कुल लड़कपन नहीं था। तो हाँ, जज्बाती थे, बहुत ज़्यादा थे। और उस वक़्त में मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक के नारे लग रहे थे और बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, नहीं समझ थी। बाद में समझ में आया ये तो डिक्टेटर्स जो उनसे होता है ना, ये तो जोके होती हैं, ये कातिल होती हैं माशरे के, ये तो तबाह करके रख देते हैं। आज तक पाकिस्तान के अंदर किसी डिक्टेटर ने कुछ नहीं दिया। और ये जितने हाइब्रिड प्रोग्राम चल रहे हैं, उस पर अगर हम इख्तलाफ करते हैं तो वो भी इसलिए करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि डिबेट करके इस बात को वाज़ेह करना चाहिए कि ज़ियाउल हक एक कातिल था। और डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग थे जो ताकतवर थे, जो कुछ कर सकते थे, उन्होंने जो साथ दिया, वो जुर्म किया, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। उनके तमाम पर प्रिविलेजेस जो उनसे ना सब वापस छीन लेने चाहिए। और उनको
جو سزا ممکن ہو جو زندہ ہیں ان کو، اور اگر جو یہ کوئی کہے کہ جی یہ خواب ہے، خیال ہے، تو پھر آپ جو ہے نا اپنے آپ کو ایک سائڈ پر کر لیں، مجرم کا ساتھی قرار دے دیں۔ میں آواز اٹھا سکتا ہوں، آواز اٹھاؤں گا۔ اگر بلاول صاحب صرف یہ چاہیں کہ میں پبلک پرسیپشن ٹھیک کر لوں اور اگلی بات نہ کروں، تو پھر آپ جو ہے نا اپنے آپ کو منافقین میں گن لیں۔ اور اگر اسی بات کے لیے کسی اور جماعت کو کہیں کہ جی وہ بھی بڑے، تو پھر بھائی جان آپ وہ جو بھٹو کا جو ایک آنرشپ لینے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کو بھی رہنے دیں۔ ٹھیک ہے جی، بات ہو گئی۔ اب اگلی بات کرتے ہیں مریم نواز شریف کی جو پریس کانفرنس تھی، جو تھیلے بانٹے جا رہے ہیں جس میں 2 کلو گھی ہے، 2 کلو چینی ہے، 10 کلو آٹا ہے، اور یہ سامان ہے، اور 2 کلو بیسن ہے آئی تھنک، یعنی کہ یہ ایک مناسب سا سامان ہے۔ اگر یعنی کہ ایک فیملی جو ہوتی ہے وہ کیا کاؤنٹ ہوتی ہے، میاں بیوی، ان کے 2 یا 3 بچے ہو گئے، چلیں 2 بچے لگا لیں تو 4 ہو گئے، ماں باپ ساتھ ہیں تو 6 ہو گئے، 6 بندوں کی تو مناسب سی فیملی ہوتی ہے۔ اگر ان کو یہ سامان دیا جائے تو یہ 10-12 دن کا یہ جو ہے نا کھانے کا سامان بنتا ہے۔ اس کے اندر کوئی جو ہے نا مسالے اور دیگر چیزیں نہیں ہیں، صرف ایک یہ آنسو پوچھنے کے مترادف ہے۔ بہرحال مریم نواز شریف نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا کہ میرا تو بس چلے، تو میں مطلب جتنے پیسے تھے اس کے اندر میں ایک آنسو ہی پوچھ سکتی ہوں۔ بہت اچھی بات کی، مناسب الفاظ، بہتر الفاظ ہونے چاہیے تھے، لیکن جتنے الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ بڑے بہترین تھے کہ چلو یار 30 دن کا حساب کتاب ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ آدھا ہے، یعنی کہ اگر سحری اور افطاری کے حساب سے لگایا جائے تو یہ آدھا ہے، اگر 5 یا 6 افراد کی فیملی لگائی جائے تو اس کے اندر تو چلیں کچھ نہ کچھ تو ہو سکا، بڑی اچھی بات ہے۔ باقی ایک بات یہ رہی، دوسری ایک بڑی جو ہے نا تصویر وائرل ہوئی اور اس کے اوپر لعن طعن ہوئی، اور میں نے بھی کی کہ ایک یعنی کہ سرکاری افسر اور ایک کوئی اعلیٰ شخصیت ہے، اور وہ ایک شخص کو تھیلا دے رہے ہیں اور اس کے اوپر ہاتھ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو پی ٹی آئی کے دور میں ایک صابن کی ٹکی دیتے ہوئے جو ہے نا کوئی 8-9 افراد نے وہ ایک بندے کو، یعنی کہ وہ صابن کی ٹکی پکڑا رہے ہیں تو 8-9 افراد نے صابن کی ٹکی پہ ہاتھ لگائے ہوئے تھے۔ تو اس وقت ہم نے لعن طعن کی تھی کہ یار یہ کون سا طریقہ ہے کہ اس کی تصویر بھی لگا رہے ہیں، اس کو مطلب کیا کر رہے ہو آپ؟ تو وہ اللہ عالم وہ پرائیویٹلی دے رہے تھے، کیا کر رہے تھے، لیکن افسوس کی بات تو یہ جس افسر نے کیا ہے اس کے اوپر بھی لعنت، اور جو ساتھ میں کھڑا ہوا تھا اس کے اوپر بھی لعنت، اور جو مظلوم اس وجہ سے ہو گیا کہ اس کا تو حق بنتا ہے کہ وہ یہ پیکج لے، لیکن اس کے اوپر جو یعنی کہ ساری دنیا کے اندر اس کی جو پبلسٹی کر دی گئی غلط، تو اس سے معافی کا طلبگار ہیں۔ اور مریم نواز شریف نے یہ بات کہی، بڑی پیاری بات کہی کہ ان کو منع کیا گیا کہ اگر تمہارے لیے تصویر ضروری بھی ہے تو اس کا فیس بلر کرو، بڑی اچھی بات کی۔ دیکھیں یہ مناسب بات نہیں ہے، ان کو سزائیں اناؤنس کرنی چاہیے تھی، لیکن مناسب بات کہاں پہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا جو انسان اس معاملے کے اندر بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا کہ یہ ایک دم سٹینڈ لے لیتے تھے، اور سٹینڈ لینے کے بعد جو ہے نا یہ جیسے ہمارے صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ قتل کر دے صحافی ہمارا بھائی، ہم اس کے اوپر آواز ہی نہیں اٹھائیں گے، بات ہی نہیں کریں گے۔ یہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے نا بات سن لیتے ہیں، ورنہ تو یہ قاتلوں کے قاتل ہیں صحافی۔ اسی طریقے سے بیوروکریسی کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جو ہمارا افسر بھائی ہے وہ جو مرضی پیا کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں آرمی اسٹیبلشمنٹ، ہمارا چیف جناب اس ملک کی واٹ لگا کے رکھ دے، ہمارے جو جرنیل ہیں وہ اس ملک کو لوٹ لیں، لیکن ہم ان کے اگینسٹ کوئی بات کر لیں، جنرل فیض حمید پہ کوئی اس کو ہتھ کڑی لگائے، یا آرمی چیف کو کوئی ہتھ کڑی لگائے، یا اس کو حوالات میں ڈالنے کی بات سوچے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں سوچتے رہیں، صرف اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا ہوا ہے کہ وہ باتیں کرتے رہیں، چلو اپنے گھروں میں جو انسان خوش رہیں، اپنے حساب سے باتیں کرتے رہیں، لیکن جتنے مرضی انہوں نے جرائم کیے ہیں، جنرل آصف غفور نے جو مرضی اس ملک کے ساتھ کیا، لیکن ہم اس کو اس کے عہدے سے ہٹائیں یا اس کے خلاف کوئی انکوائری شروع کریں یا بات کریں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ چیز آ جاتی ہے۔ مریم نواز شریف نے وہاں پر بڑی اچھی بات کی، ان کو تنبیہ کی۔ ڈیفینیٹلی جو کیمرے پر ہے نا اتنی ہی بات کرنا مناسب تھی، اندر کھانے جنسانا آپ آرڈر دے لیں اور ان کو روکیں کہ خبردار ایسا آئندہ ہوگا تو پھر ایکشن بھی لے لیا جائے گا، اور یا ان کے جو سینئرز ہیں ان کو کہہ دیا جائے کہ ان سے پوچھ پرچھ کریں، ان کو ہٹائیں یہاں پہ، اور آئندہ کوئی ایسی تصویر نہ آئے۔ بس ٹھیک ہے، جب دہلیز پر پہنچا رہے ہیں تو پہنچا دیں، بس دے دیں، تسلی کر لیں۔ آپ نے ایک ریکارڈ کے لیے پکچر رکھنی ہے تاکہ معاملہ بالکل سیکیور ہے، تو وہ بالکل اس کو ریکارڈ کی حد تک رکھیں۔
بہت اچھا، بہت اچھے بہترین طریقے سے کیا، اور ریکارڈ کو اپنی غلطیوں کو بھی مانا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہمارے پاس پورا اعداد و شمار نہیں ہے کہ کتنے لوگ جو انسان ہے یہاں پر کیسے ہیں، لیکن یہ اعلان کر کے انہوں نے کہا کہ اگلے سال تک یہ ریکارڈ ہم پورا جو ہے نا ترتیب دے لیں گے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، یعنی کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، غلطی کا اعتراف کیا اور غلطی کا ازالہ کرنے کا تہیہ کیا، اس پہ آرڈرز ہو چکے ہوئے ہیں اور اس کی یعنی کہ ریکارڈ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے پوری پریس کانفرنس سنی اور بہت ہی اچھی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت میں آگ لگی ہوئی ہے اور بہت سارے کام جو ہیں نا بہت تیزی سے ہو رہے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کی گائیڈنس ہے اور شہباز شریف صاحب کا نام آتا ہے، کوئی شک نہیں، بڑی خدمت کی، لیکن یہ جو 85 اور 88 کا جو وزیر اعلیٰ کا جو ایکسپیرینس ہے نا، یعنی کہ میاں محمد نواز شریف کا پنجاب میں، جس سے میاں محمد نواز شریف کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، یہ وہی نظام جو تھا نا شہباز شریف صاحب نے آگے کیا، وہیں صاحب نے کوشش کی، تو یہ وہی جو ہے نا سلسلہ جاری ہے جو کہ اب مریم نواز شریف کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ کوشش کر رہی ہیں، اور پنجاب خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بات کرتے رہیں گے اس کے اندر۔ مجھے جو ہے نا کوئی ایسی خاص تنقید والی بات نہیں نظر آئی، ورنہ تو اللہ کا شکر ہے پازیٹیو تنقید جتنی پی ایم ایل این پہ کرتی ہے شاید ہی کوئی باہر سے کرتا ہو، بلکہ ہائی کمانڈ جو ہے نا، جو مجھے میسیج آتے ہیں میں سنا بھی نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں یار وہ باہر والے تے کتنے گل کرن گے، تسی اندروں ہی پی جاندے ہو۔ میں کہتا ہوں میں عہدہ بھی نہیں لیتا کیونکہ میں باز نہیں ہوں گا، تو وہ دیتے ہیں مجھے عہدہ، یہ مطلب ایسی بات نہیں ہے، بہت عزت دیتے ہیں، بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا ساری رابطے میں ہوتے ہیں۔ تو اٹلی میں بیٹھے ہیں جی، اللہ کا شکر ہے عہدے ہی ہوتے ہیں، تو ہم پازیٹیو تنقید کرتے ہیں، اور ذرا بہت جو ہے نا کھلی اور ننگی سی زبان ہے میری، تو اس لیے جو ہے نا عزت بہت کرتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ وہ مطلب میں شہباز شریف صاحب پہ بہت تنقید کرتا ہوں، حمزہ شہباز پہ بہت تنقید کرتا ہوں، تو وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ یار الفاظ کا چناؤ اور لب و لہجہ مناسب کر لیا کرو، اور وہ کچھ نہیں کہتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بات کرو، لیکن ایسے نہ کیا کرو۔ میں کیا کروں، عادت ایسی، تعریف بھی ایسے ہی کرتا ہوں اور پھر تنقید بھی ایسے ہی کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔